اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے آئے ہوئے تمام دوستوں، آپ کے ذریعے جہاں جہاں آواز جاری ہے آپ کو بھی اور تمام سننے والے دیکھنے والوں کو سب کو السلام علیکم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پہ آئے ہیں، تشریف لائے ہماری ریکویسٹ پہ۔ آج میں اپنی ٹیم کے ساتھ، ایک چھوٹی ٹیم کے ساتھ، میں آپ کو انٹروڈیوس کرا دوں کہ میرے ساتھ حفیظ صاحب ہیں جو کہ NH 245 سے حق پرست MNA ہیں، میں NH 242 سے حق پرست MNA ہوں، اور میرے ساتھ فہیم پٹنی ہیں جو کہ 113 PS 113 سے حق پرست MP ہیں، پھر 118 سے 119 سے علی خورشیدی صاحب، اور جو ہے وہ ہمارے نصیر صاحب، خان صاحب، یہ حق پرست ہمارے MPs ہیں۔ تو یہ دو نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے نیچے جتنے MPs ہیں، ہم اور اپنی جو ایک ڈیولپمنٹ جو ٹیم ہے ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ واٹر بورڈ میں آج واٹر بورڈ کے MD صاحب سے ٹائم لے کر اور ان کی ٹیم سے ٹائم لے کر ہم یہاں پر اپنے علاقے کے مسائل، یہ دونوں جو ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کماڑی کے پانی کے اور سیوریج کے مسائل کے حوالے سے، اور پوری کراچی کی اوور آل جو پانی کے مسائل ہیں اس حوالے سے ہم نے آج میٹنگ کا ٹائم مانگا تھا۔ میں خود چل کر یہاں پر آیا ہوں 10:30 بجے سے، ابھی تقریباً 12:15 کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ہماری میٹنگ چل رہی تھی اور ہم نے پورا اپنے مسائل بتائے، لوگوں کے مسائل بتائے، پانی کے، گراؤنڈ روٹ کے، پوری کراچی کے بالعموم، اور بالخصوص بلدیہ ٹاؤن کے، اتحاد ٹاؤن کے، محمد خان کالونی کے علاقے کے، میٹرو ویل کے، بنارس کے، کے، قصبہ علی گڑھ کے، اور اورنگی کا کچھ علاقہ ہے وہاں کے، یہ پورا جو ویسٹ تھا پہلے، اب کماڑی بن گیا، کماڑی اور ویسٹ کے سارے ان علاقوں، پھر یہ جو سعید آباد ہے، رشید آباد ہے، بلدیہ ہے، اس علاقے کے سارے مسائل ہیں، سارے رانگڑ محلہ ہے اور یہ پٹنی محلہ ہے، ان سارے علاقوں کے مسائل جو ایگزیکٹ مسائل تھے پانی کے، وہ ہم نے گوش گزار واٹر بورڈ کے MD صاحب اور ان کی ٹیم کے لوگوں کے سامنے اپنی فریاد، لوگوں کی فریاد ہم نے کی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ کی شکل میں لائسنس دیا ہے کہ ان کے مسائل اور ان کے حقوق کے لیے ہم کہیں بھی، کسی بھی سرکاری افسر، کسی بھی دفتر میں ہم جائیں اور ان کے حقوق کی بات کریں، چاہے وہ دفتر لوکل گورنمنٹ کا ہو، چاہے وہ دفتر پروونشل گورنمنٹ کا ہو، چاہے وہ دفتر فیڈرل گورنمنٹ کا ہو، اور ریاست کے دفاتر ہیں۔ ہم ریاست پاکستان کے شہری ہیں اور لوگوں نے ہمیں اپنے ووٹوں کے ذریعے MP MNA چنا ہے۔ ہمیں یہ لائسنس ہے ہمارے پاس کہ لوگوں کے حقوق کے لیے، جس کا جہاں مسئلہ ہے اس کے حقوق کے لیے جا کر لوگوں کی بات کریں۔ اس کے لیے آج ہم یہاں پر آئے تھے۔ جو ہمارے علاقے کے مسائل تھے، الحمدللہ ہمیں پوری ٹیم نے اچھا ریسپانس دیا ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے گراؤنڈ پہ جا کر بھی ہماری جو گزارشات ہیں وہ اس کے اوپر انہانسمنٹ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ شارٹ ٹرم میں لوگوں کے مسائل میں کمی آئے گی۔ جو ابھی رمضان آ رہا ہے، مساجد میں پانی نہیں ہے، اور جگہوں پہ مدرسوں میں پانی نہیں ہے، وہاں کے لیے بھی اسپیشل ارینجمنٹ، اور ان سے بات ہوئی ہے کہ بھئی ہر جگہ کم سے کم رمضانوں میں یہ ٹینکرز دیں، اور وہاں جب تک پانی کی لائن نہیں جاتی وہاں پر ٹینکر دیں، رمضان کے مہینے میں تو کم سے کم وہاں پر جو پانی پرووائڈ کریں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ جہاں سے پانی چوری ہو رہا ہے اور چوری ہو کر بک رہا ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لوگوں کے ساتھ جا کر اس کو روکیں گے، اس کو کام کریں گے۔ لیکن پچھلے 2007 سے لے کر 2007 میں K3 میرے زمانے میں میرے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپلیٹ کرایا تھا۔ 2007 کے بعد ایک قطرہ نیا پانی نہیں آیا ہے، اور پچھلے 17 سالوں میں کراچی میں آبادی کہاں سے کہاں بڑھ گئی ہے 17 سالوں میں، اور نیا پانی ایک قطرہ پانی نہیں آیا، بلکہ وہ جو پانی آ رہا تھا اور وہ جو ہم چھوڑ کر گئے تھے اپنے زمانے میں، اس پانی کی لائنوں پہ بھی اللیگل ہائیڈرنز بن کر، چوری ہو کر وہ پانی شہر میں بک رہا ہے۔ تو جو پیسے دیتا ہے ٹینکر اس کے گھر پہ آ جاتا ہے، وہی ٹینکر وہی پانی اس کے نلکوں میں نہیں آ رہا، کوئی کہیں سے چوری کر رہا ہے، اور اس کو ٹینکر پہ آپ دیکھیں کراچی میں کوئی بھی پیاسا نہیں مر رہا خدا نخواستہ، وہ پیسے، لیکن اس کے گھر پہ پانی بھی نہیں آ رہا۔ وہ جب ٹینکر کو کال کرتا ہے تو تقریباً 45 منٹ میں، 40 منٹ میں، 1.5 گھنٹے میں ٹینکر آ جاتا ہے، 4000 5000، اور جب
پیک ڈیز ہیں تو اس میں جو ہے وہ 7,000 اور 8,000 کا بھی ایک ٹینکر ہے. ایک غریب آدمی جس کی تنخواہ جو ہے وہ 20,000 25,000 ہے مزدور کی, وہ جو ہے وہ 7,000 کا ٹینکر کہاں سے خریدے گا؟ میرے علاقے ایسے علاقے ہیں ہمارے حلقوں میں, ہم دونوں علاقوں میں اور بھی کراچی کے علاقوں میں, جہاں پر 2 مہینے کے بعد 1 گھنٹے کا پانی آتا. 2 مہینے کے بعد 1 گھنٹے کا پانی کا مطلب ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں صرف 6 گھنٹے پانی. کیسے اس شہر کی مائیں بہنیں بیٹیاں کیسے زندگی گزار رہی ہوں گی, کیسے اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہی ہوں گی, کیسے شوہر کو صبح دفتر بھیج رہی ہوں گی, کیسے اس کے لیے کھانا بنا کے رکھ رہی ہوں گی. کیا سوچو تو دماغ معاف ہو جاتا ہے, ذہن کام نہیں کرتا. یہ کراچی پورے پاکستان کو پالنے والا شہر ہے اور اس کو ہی پیاسا کر دیا گیا ہے, اس کو ہی پیاسا کر دیا گیا. یہ شہر پورے پاکستان کو پالنے والا شہر ہے اور یہی پیاسا ہے. یہاں سے بزنس تباہ برباد ہو رہے ہیں, یہاں کے لوگ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں یہاں سے, اور یہ پورے پاکستان کا نقصان ہے. تو ہم نے جو نیا پانی آنا ہے اس کے اوپر ہم نے بہت ڈیٹیل میں بریفنگ لی ہے کہ بھائی ایکچول پوزیشن کیا ہے. اور ایکچول پوزیشن یہ ہے کہ K4 جس میں 260 ملین گیلن پانی آنا ہے, K4 جس میں 260 ملین گیلن پانی آنا ہے, وہ اب منصوبہ تقریباً 300 ارب روپے کا ہوگا. 300 ارب روپے کا ہو گیا. 126 ارب روپے K4 کی لائن ہے اور تقریباً 75 ارب روپے, تقریباً 74 سے 75 ارب روپے یہ ہیں جس میں آگمنٹیشن کہتے ہیں. آگمنٹیشن ٹیکنیکل ورڈ ہے, اس کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں, بتا دوں, ایکسپلین کر دوں کہ K4 کا 260 ملین گیلن پانی کنجر لیک سے ہب ریزروائر تک 130 کلومیٹر پانی آ جائے گا, کراچی تک آ جائے گا. کنجر لیک سے کراچی تک وہ پانی آ جائے. اب کراچی آنے کے بعد وہ کراچی کے علاقوں میں, گلی محلوں میں, ٹاؤنوں میں کیسے جائے گا؟ اس کا کوئی نظام نہیں ہے. اس نظام کو کہ جس سے کراچی تک پانی آ جائے K4 کا, اور وہ پھر بلدیہ ٹاؤن جائے, وہ پھر اورنگی ٹاؤن جائے, وہ پھر سرجانی جائے, وہ لیاقت آباد جائے, وہ لیاری جائے, وہ کلفٹن جائے, وہ گلشن اقبال جائے, وہ لانڈی کورنگی جائے, اس تک پہنچانے والا جو پروجیکٹ ہے اس کو کہہ رہے ہیں آگمنٹیشن. کہ کراچی کے انٹرنل گلیوں میں روڈوں پہ پانی کی لائنیں ڈالیں گی, جب جا کر K4 کا پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچے گا. یہ سمجھ میں عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے یہ والی بات کروں تو یہ 75 ارب روپے. تو جہاں K4 کا کام ہو رہا ہے ایٹ دا سیم ٹائم, اور اس کی ڈیٹ کیا ہے؟ جون 2025. اور ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جون 2025 میں بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ابھی صرف 40 ارب روپے لگے ہیں اس کے اوپر. تو تقریباً 30% کام ہوا ہے, 70% کام باقی ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وفاق سے, چونکہ یہ وفاقی پروجیکٹ ہو گیا پورا 100%, وفاق سے پانی کے اس K4 کے پیسوں کی ریلیز کا مسئلہ ہے. ان کے پاس, وابدہ کے پاس کام کرنے کی کیپیسٹی ہے. کام کرنے سے مراد پیسے خرچ کرنے کی کیپیسٹی ہے, لیکن پیسے پیچھے سے آنے چاہیے. ہم بھی اپنا رول پلے کریں گے. آپ کے ذریعے آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی کراچی کے پانی کو پرائرٹی دے کر K4 کی فنڈنگ تیز کی جائے. اس کو 2025 اگر ڈیٹ ہے 2025 کی, تو 2025 میں یہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. اس سے 2-4 مہینے پہلے کمپلیٹ ہو جانا چاہیے کام. اس لیے کہ اب تو وہاں پر وہ نہیں بن رہے, کینال نہیں بن رہے. کینال بننے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. اب تو پائپ لائن ڈال رہے ہیں, تو پائپ تو بھائی امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو امپورٹ کر کے ڈالنا ہے. پائپ ڈالنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا, کینال میں زیادہ ٹائم. تو اب اس میں ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں پیسوں کا مسئلہ ہے. تو یہ پیسے جو ہے وہ آنے چاہیے تیزی سے. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہے, وہ یہ کہ کوٹری سے کنجر لیک تک کی بھی ایک لائن ڈلنی ہے جس کو اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے ڈالا ہے. وہ 22 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. 260 ملین گیلن پانی وہاں سے کنجر لیک آنا ہے. اب یہ نئی بات پتہ چلی ہمیں, وہ بھی 22 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے جو کہ ایکنک اپروو ہے, بتاتے ہیں. اگر وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے کوٹری بیراج سے کنجر لیک تک وہ لائن نہیں ڈالی, وہ کام نہیں کیا, وہ کینال نہیں پہنچ, تو پھر یہ لائن K4 کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی اس پہ 260 ملین گیلن پانی نہیں آئے گا.
یہ نئی بات ہے، یہ ہمیں اس سے پہلے اس والی بات کا نہیں بتایا گیا، یہ آج کی بریفنگ میں، تو ہم اس کے لیے بھی کوشش ہم اب کریں گے کہ بھائی یہ سارے کام کے بی فیڈر کی لائن ڈلنا، K4 کی لائن کو کمپلیٹ ہونا اور کراچی میں آگمنٹیشن کا کام ہونا، یہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں۔ اس میں سے کوئی ایک کام بھی رہ گیا تو پانی لوگوں کے گھروں میں نہیں پہنچے گا۔ یہ تینوں کام اکٹھے ہونے ہیں، یہ تینوں کام اکٹھے ہونے، جب جا کر کراچی میں نیا پانی آ پائے گا، جب جا کر کراچی میں 260 ملین گیلن پانی آ پائے گا، جس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ یہ K4 بھی میں اپنے زمانے میں 2008 میں، جب ہم نے 2007 میں K4 K3 کمپلیٹ کیا ہے، تو K4 اللہ تعالیٰ نے میرے زمانے میں کنسیو کروایا میرے ہاتھوں سے 2008 میں، آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں۔ اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا، 2014-15 میں جا کر اس کے اوپر کام شروع کیا گیا، اور آج اس پہ بھی تیزی سے کام نہیں ہوا، تو کرتے 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 آج یہ پروجیکٹ جو ہے وہ 300 ارب روپے کا ہو گیا۔ اس میں سے 50 میگا واٹ کا جو ہے وہ پاور پلانٹ بھی لگنا ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، تو اوور آل ملا کر 300 ارب روپے کا پروجیکٹ ہو گیا۔ دوسری بات، جو کراچی میں 2 سورسز ہیں نا، ایک تو کنجر لیک سے آپ پانی لیتے ہیں، اور ایک ہب ڈیم سے آپ کا پانی آتا ہے۔ جو ہب ڈیم کا پانی ہے، وہ جو 100 ملین گیلن پانی آتا تھا، وہ 100 ملین گیلن پانی آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ اس کی مینٹیننس نہیں ہوئی ہے وہاں پہ وہ پانی ضائع ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ پانی لیک ہو رہا ہے، اس کی مینٹیننس کا ایک پروجیکٹ ہے، 11 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے۔ اگر ہب کینال کو مینٹین کر دیا جائے 11 ارب روپے، تو وہاں سے آج جو اگر 60-70 ملین گیلن پانی آ رہا ہے، وہ 100 ملین گیلن پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ پانی موجود ہے لیکن وہ پانی ضائع ہو رہا ہے، تو یہ کام بھی کرنا ہے۔ یہ ہوگا تو پھر سرجانی، اورنگی اور ویسٹ پورا جو ہے وہ نارتھ کراچی میں زیادہ پانی آ جائے گا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں کلیکٹیولی ہیں جس سے کراچی کے پانی میں کی انہانسمنٹ ہو سکتی ہے۔ میں کوئی اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا، نہ کروں گا، نہ کی ہے پہلے، نہ کروں گا۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے، آج اگر لیاری میں پانی جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے لیاری میں پانی کی لائن ڈلوائی، اور آج لیاری کے لوگ جتنا بھی پانی چوری ہونے کے باوجود پی رہے ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں سے پانی گیا ہوا ہے۔ آج اگر بابا آئی لینڈ میں، بھیٹ آئی لینڈ میں، صالح آباد میں، شمس پیر میں، سمندر میں، جزیروں میں، سمندر کے اندر پانی کی لائنیں ڈال کر، یہ 4 جزیروں میں پانی اگر کی لائن پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمارے ذریعے کیا ہے۔ ہمیں خوشی نہیں ہے اس والی بات کی کہ آج دنیا چاند پر جا رہی ہے، اور ہم کراچی میں کھڑے ہو کر، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، لوگوں کو پالنے والا، وہاں پر کھڑے ہو کر ہم پانی کی بات کرتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر ہم گٹر لائنوں کی بات کرتے ہیں، سیوریج کی بات کرتے ہیں۔ دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہم ابھی گٹر لائنوں اور پانی کے لیے ہم یہاں پر گڑ گڑا رہے ہیں۔ لیکن کیا کریں، ہم کیسے جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں، ہم کیسے نئی یونیورسٹیز کی بات کریں، ہم کیسے نئے جابز وینچر کی بات کریں، بزنس وینچر کی بات کریں، ہمارے پاس اگر پانی ہی نہیں ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ چوری ہوتا ہے ہمارا پانی، اور وہی پانی ہمیں بکتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ روکے بغیر، صحیح کیے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں MQM کی جانب سے واٹر بورڈ، سندھ حکومت، لوکل گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں اپنی کارکردگی کو امپروو کریں۔ اس سے کیا ہوگا، لوگوں کے مسائل ختم ہوں گے اور کم ہوں گے۔ ہماری کوئی اور انٹینشن نہیں ہے، یہ اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کر رکھا ہے، ہماری فنگر ٹپس پر ہے کراچی۔ ہمیں کوئی بیٹھ کر بریف کر کے نہیں، ہمارے ہاتھوں سے کاموں کی لیگیسی، آخری کام کی ہمارے ساتھ ہم نے کام کر کے دکھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو تمام جو بریفنگ تھی، یہ ہے، اس میں ہمارے پاس ایک کلیئر پکچر آ گئی ہے، اور ہم ایگزیکٹلی اب ہم نے کہا ہے کہ اب ہم گراؤنڈ پہ، جہاں پر جو ایکسین ہیں، جہاں پہ جو چیف انجینئر ہیں، ہم ان کو اس اسپاٹ پہ لے کر جائیں گے۔ سارے MNA، ہمارے شہر سے 15 MNAs ہیں، اور ہمارے پاس ہم 25 MPAs ہیں۔ ہم کم سے کم، میں اپنی پارٹی کی جانب سے MNAs اور MPAs کے بیہاف پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سارے MNAs اور MPAs، جو 25 MPAs اور 15 MNAs، اس کراچی کی پانی کو امپروو کرنے کے لیے واٹر بورڈ کی سپورٹ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، لوکل گورنمنٹ کی سپورٹ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ لیکن اگر کوئی پانی
ڈپارٹمنٹ کا آدمی مل کر چوری کر رہا ہوگا یا کروا رہا ہوگا تو اس کے سامنے بھی ہم کھڑے ہوں گے اور لوگوں کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, ہمارے صرف یہ ڈیمانڈ ہے کہ لوگوں کو پانی پہنچایا جائے, ان کا پانی ان کے دہلیز تک پہنچایا جائے اور لوگوں کے مسائل ختم کریں اور کم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-4 دنوں میں ہم گراؤنڈ پہ ان تمام ایکسین اور لوگوں کے ساتھ ہم میٹنگ کریں گے. لانگ ٹرم K4 وغیرہ کی آپ کو میں نے بات بتا دی, جو کہ مجھے اسلام آباد میں جو بات کرنی ہے وہ میں کروں گا, لیکن یہاں پر اس موجودہ پانی کو انہانس کر کے, اس کو صحیح کر کے اور اس کو ایفیشینٹ بنا کر جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے گھروں تک پہنچائی جا سکے, ہم اس پہ دن اور رات مل کر اس کے اوپر کام کریں گے. بہت شکریہ. بتا دیں کہ پانی چوری کا آپ نے ذکر کیا, آپ کا ماشاءاللہ پورے کراچی, حیدرآباد اور شہری علاقوں میں ایک تنظیمی نیٹ ورک موجود ہے, تو چوروں کا پتہ لگانا میرے خیال میں اتنا بڑا مشکل نہیں ہوگا. کس علاقے میں کون چوری کر رہا ہے, کون پانی فروخت کر رہا ہے, یہ آپ اگر کوئی ایسی لسٹ مرتب کریں اور میئر کے ساتھ, CM کے ساتھ مل کر اس پر کام کریں, کیونکہ آپ مینڈیٹ آپ کے پاس ہے اس وقت, جی بالکل اس طرح کی کوئی کوشش کریں گے؟ جی ہم نے ابھی یہاں پر اندر یہ بات بتائی ہے بات کہ دیکھیے پانی کا ٹینکر کوئی جیب میں تو آ نہیں جاتا, جب پانی لے کر نکلتا ہے تو نظر آتا ہے سب کو, تو بھائی گزرتا ہے, نظر آتا ہے, تو بھائی آپ ایک بلاک کسی گھر کے آگے رکھیں تو فوراً جو ہے پولیس پہنچ جاتی ہے, SBCA والے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ پانی کی چوری بھی جو ہے وہ تھانوں کی انوالومنٹ کے بغیر نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, نمبر 1. اور اس میں یقیناً واٹر بورڈ اگر شامل نہیں ہو چوری کرنے میں تو اس چوری کے اوپر اس نے آگ ضرور بند کر رکھی ہے, اس چوری کے اوپر اس نے علاقے کا ایکسین ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو یہ پتہ نہ ہو. تو اگر وہ فرض کریں کہ کل کو وہ خوف زدہ ہو کر ڈر کر وہ اگر جو ہے وہ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں, تو آج ان کے ساتھ حق پرست نمائندے کھڑے ہیں, MNA MP ان کو پروٹیکٹ کریں گے, ان کو سپورٹ کریں گے اگر وہ غلط نہیں ہیں. اور اس پانی کی چوری کو جو کہ چوری کر کے بیچا جا رہا ہے, دیکھیں 2 طرح کی چوری, ایک تو ہے لوگ ہے نا مجبور ہو کر پانی انلیگل لے کر اپنے گھروں میں لے رہے ہیں, اس کو ریگولائز کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. ایک وہ ہے جو کہ پانی انلیگل چوری کر کے بیچ رہے ہیں, تو اس بیچنے والے پانی کو روکنا ہے. اور جو پانی عام آدمی بیچارہ پریشان ہو کر اس نے کہیں سے پانی کی لائن اپنے گھر میں لے لی ہے, اس کی پانی کی لائن کو کاٹے نہ, اس کو ریگولائز کر دیں, اس کو ریگولرائز کر دیں اور اس سے پانی کو انہانس کر دیں. تو یہ دونوں چیزیں پولیس کے بغیر, میں یہاں اس جگہ پہ کہنا چاہوں گا کہ رینجرز اس حوالے سے بہت اچھا کام کر رہی ہے اور رینجرز نے ریسپونڈ کیا. واٹر بورڈ کے ذمہ داروں نے بھی بتایا کہ رینجرز ان کے ساتھ سپورٹ کریے. مجھے بھی میری بھی DG رینجرز صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جہاں بھی رینجرز کی ضرورت ہو کہ جہاں پر انلیگل کنیکشن ہے, کوئی مافیا کام کر رہی ہے, وہاں پر رینجرز ریئیکٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو اگر پولیس اس میں کنائنس ہے پولیس کی یہاں پر علاقے کے SHOs کی اور لوگوں کی, تو ہمیں رینجرز سے سپورٹ لے کر ان پانی کی جو چوری ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ بند کرنا ہے اور ختم کرنا ہے. یہ تمام MP MNAs جو انشاءاللہ تعالیٰ حق پرست 15 MNAs ہیں, 25 MPs ہیں, یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہماری جو صورتحال ہے یہ خواب بن گیا ہے کہ 14 سال ہو گئے, 52 روپے زمین بوس ہو چکے ہیں اور کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا. اب یہ بتائیں, آپ کے زمانے میں میٹر لگانے کا ہر ٹاؤن میں ایک ارینجمنٹ کیا گیا تھا, میٹر بھی آئے تھے, اس پر آپ کی کیا بات چیت ہوئی ہے, کہاں تک وہ کام پہنچا؟ جی بتا رہے ہیں کہ جو ورلڈ بینک کا جو پروجیکٹ ہے اس میں یہ میٹرنگ کا کام جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور چونکہ آج پہلی میٹنگ تھی, اب ہم نے ایک اوور آل جرنل ساری چیزوں پہ گفتگو کر لی ہے 2-2.5 میں, پھر آپ لوگوں کو بھی جو ہے دیر ہو رہی تھی یہاں پہ, تو اب ہم ہر سبجیکٹ کے اوپر الگ الگ جو ہے وہ بیٹھیں گے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, اب ہم ہر سبجیکٹ کے اوپر الگ, بلک کے اوپر الگ بیٹھیں گے, جو ہے وہ لوکل لائنوں کے اوپر الگ بیٹھیں گے. تو آج ہم نے اوور آل ساری اپنی گزارشات کر کے ساری بریفنگ لے لی ہے. میٹر بھی ایک سبجیکٹ ہے, میٹر کے اوپر باقاعدہ ایک الگ سے بیٹھ کر پورا اوور آل, تو ان کا جو پلان آج جو سمجھ میں آیا ہے, سامنے آیا ہے کہ وہ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ٹائپ چیز بنانے کا اور اس کے اوپر میٹر لگانے کا وہ ہے. ہم نے یہی بات کی ہے. آپ نے اگر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میرا کنسرن یہ ہے کہ بھائی یہ K4 بھی بن گیا, 260 ملین گیلن پانی بھی آ گیا, لیکن اس پانی کو بچائیں گے کیسے چوروں سے؟ اگر یہ پانی بھی آ کر لوگوں تک نہ پہنچے اور چوری ہو جائے تو یہ تو بھائی یہ تو پانی مافیا کی اور چاندنی ہو گئی کہ ہم اتنے 300 ارب روپے لگا کر پانی لے کر آئیں اور دوبارہ وہی پانی دوبارہ اور چوری ہو, مطلب ذرا ٹینکر اور بڑھ گئے یہاں پہ. تو بھائی اس کی پانی کی سب سے اب تو یہ شہر ایسا ہو گیا کہ بھائی پانی کی لائن صرف ڈالنا مسئلہ نہیں ہے, پانی کی لائن جب ڈال رہے ہوں تو ساتھ آپ کو یہ بھی فکر نہیں کہ اس پانی کی لائن کو بچانا کیسے ہے. اچھا بھائی, آپ نے بڑی تفصیل سے پانی کے مسئلے کا بھی حل بتا دیا, کے مسائل پر بھی بڑی
तफसीली बात कर ली, लेकिन कल जो एक फैसला किया MKM ने रब्ता कमेटी को तहवील कर दिया, उसके हवाले से बताएं। और दूसरा, क्या आसिफ अली जरदारी साहब को सदर का वोट देने का फैसला आपने कर लिया है या नहीं किया? देखिए जो है वो मैं तो यहाँ पर इस इशू पे यहाँ पर आया हूँ। सिर्फ आपको जो आपने रब्ता कमेटी वाली बात की, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, MKM की तंजीम नौ का प्रोसीजर है जो कि होना है। रब्ता कमेटी, COC, तमाम शोबेजात, टाउन, यूनियन काउंसिल, और ये इलेक्शन के बाद ये तमाम तंजीमें न होना, ये MKM की तंजीमें नौ का ये प्रोसेस है। और जहाँ तक बात रही आपने जो दूसरा सवाल किया है, तो कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इंशाअल्लाह ताला जो है वो उसके ऊपर फैसला करेंगे, उनके हाथ में हमने सारा कुछ छोड़ा। जी मुस्तफा भाई ये बताइएगा कि K4 की आपने बात की, बड़ी ये टोटल जो प्रोजेक्ट था वो 650 MGD का, जिसका फर्स्ट फेज जो है वो 2018 में 250 MGD कंप्लीट होना था, अब 2024 और 25 हो गया। जब 2025 में जो 260 MGD कंप्लीट होगा तो शहर के पानी की जो डिमांड है वो 1250 MGD से आगे मजीद चली जाएगी। तो ये 650 के लिए काम किया है कि इसको पूरे सिस्टम को इस तरीके से नहीं, देखो मैं क्लियर कर दूं, ये कभी भी 650 मिलियन गैलन का प्रोजेक्ट नहीं था। ये हमेशा से पहले दिन से ही जो है वो ये 260 मिलियन गैलन, K4 जो ओरिजिनल था वो 260 मिलियन गैलन पानी का ही था। ये जो पिछली हुकूमत थी उसने जो है वो ये वाली बात शुरू की कि भाई जब ये टाइम गुजर गया है तो उसको भी जो है वो तो गुफ्तगू की हद तक वो बात है ज़रूर, लेकिन जब भी ये 660 मिलियन गैलन पानी आएगा उससे पहले ये 260 मिलियन गैलन पानी का काम होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने जो है वो जो चीज़ पेपर पे मौजूद ही नहीं है और जिसका कोई वजूद नहीं है उसके ऊपर बात करके सिर्फ लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाने के बजाय हमने कहा है कि जो चीज़ ग्राउंड पर है पहले उसको कंप्लीट करो। तो K4 ओरिजिनली जिस दिन से कंसीव हुआ है वो हमेशा से 260 मिलियन गैलन पानी का ही था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो हम तो ऑलरेडी लेट हैं। जो पानी की डिमांड है और उस सप्लाई के हवाले से हमारा बहुत बड़ा गैप है, लेकिन कभी भी पहले स्टेप को लिए बगैर दूसरे स्टेप को आप ले नहीं सकते। तो अभी उसी गैप को कम करने के लिए K4 का, इस वाले K4 का जो है वो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है जल्दी। मुस्तफा ये बताया कि आपने काफ़ी तवील मीटिंग की है और काफ़ी इश्यूज़ पे बात की है, तो जो बातें आपने यहाँ पर इनसे की है, तो अगर ये बेहतर नहीं होता कि मेयर कराची जो कि चेयरमैन वाटर बोर्ड भी हैं, अगर आप उनसे ये बात करते, क्योंकि आपने जो बातें इनसे की ये भी मेयर के पास जाएंगे और मेयर से अप्रूवल लेंगे, क्योंकि इधर मेयर का हुक्म चलता है, एक पत्ता भी नहीं डाल सकता MD और CO, तो बेहतर नहीं था कि आप मेयर से ही बात कर लेते? देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो सरकारी इदारे होते हैं वो रियासत के इदारे होते हैं, वो किसी पार्टी के इदारे नहीं होते। और मुझे किसी से बात करने के लिए, मैं कोई लोगों के मसाइल के लिए मुझे किसी से बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर। किसी से लोगों के मसाइल लेकर मैं जिसके भी दरवाजे पे मुझे जाना हुआ मैं जाऊंगा, लेकिन जो ऑफिशियल रास्ता है, जो लीगल रास्ता है, जो एथिकल रास्ता है, वो ये कि जो सरकारी लोग होते हैं वो रियासत के लोग होते हैं, वो किसी पार्टी के लोग नहीं होते। तो चूँकि हमें लोगों ने अपने वोटों से ये लाइसेंस दिया है कि उनके मसाइल के लिए हम किसी भी सरकारी महकमे में जाकर उनकी लोगों की गुजारिशात उनके सामने पेश कर सकें, वो हमने आज जो पेश की हैं। डेफिनेटली जिनको जिससे भी इंस्ट्रक्शन लेनी है वो इंस्ट्रक्शन लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने सारी जायज़ बात की हैं। वो जब जायज़ बातें ग्राउंड पर जो कि इनके करने का काम है, हम तो इनकी मदद कर रहे हैं, इनके करने का काम है, हम तो इनकी मदद कर रहे हैं। तो अगर खुदा न खास्ता उस कामों में कोई कोताही होगी तो फिर यकीनन फिर कोई दूसरा लाइम अख्तियार करेंगे। बहुत शुक्रिया।